السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں راول پنڈی کے علاقے بنی میں دارالعلوم فیض القرآن میں، جہاں قاری عبد الرشید صاحب گزشتہ 30 سال سے یہاں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور جب قاری صاحب نہیں ہوتے تو ان کے بیٹے یہاں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو کچھ روز قبل ان کا بیٹا یہاں امامت پہ کھڑے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آ کے، کچھ شر پسند لوگوں نے آ کے ان پہ تشدد کیا، انہیں امامت سے ہٹایا، اور اس کے بعد پولیس نے انہیں ہی ہتھ کڑی لگائی اور انہیں ہتھ کڑی لگا کے عدالت میں پیش کیا۔ ایک امام مسجد کو مسلح سے ہٹایا جاتا ہے، امامت کرواتے ہوئے امامت کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں مسلح سے ہٹایا جاتا ہے، اور بعد میں انہی پہ FIR ہوتی ہے، انہی کو ہتھ کڑی لگتی ہے اور انہی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ان کے والد سے بھی بات کرتا ہوں اور قاری صاحب سے بھی بات کرتا ہوں۔ آپ امامت پہ کھڑے تھے، آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا وقوع کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز تھی، اور نماز کے وقت جب اقامت ہوئی تو اقامت کے بعد جو ہے دو شرپسند جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ نماز نہ کروائیں، اور ان میں سے ایک نے مجھ سے اسپیکر کھینچا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا، تم فوراً جو ہے مسلح سے پیچھے ہٹو، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے شخص نے بھی مجھے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کھینچا۔ تو ہمارا مسند ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بری بات بھی کہیں، باقی ہاتھ اٹھانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ ہمارا جو مسند ہے وہ بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ مجھے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کھینچا، کسی نے جو ہے نا کیا کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال میں چلا گیا، اور بعد از نماز عصر پھر میں نے اپنے متعلقہ تھانہ بنی میں درخواست دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کریں۔ جب میں نے ان کو درخواست دی تو انہوں نے یہ کیا کہ بھائی آپ اس تھانے سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو اسی دوران جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، اور ہم نے مغرب کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو انہوں نے اسپیشلی گیٹ کیپر کو کہا بھائی ان کو بالکل باہر نہیں جانے دینا، چنانچہ اس نے ہمیں باہر نہیں آنے دیا، اور مغرب کی نماز ہم نے جماعت ہونے کے بعد ادا کی۔ اور جب ہم مغرب کے بعد دوبارہ گئے پتہ کرنے کے لیے تو وہ کہنے لگا میں نے ان کو فون کیا ہے، تو وہ لوگ جو ہے ابھی نہیں آئے، اور وہ بعد میں آئیں گے ابھی۔ تو میں واپس آ گیا، تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھی میں نے پتہ کیا تو بھی وہ لوگ نہیں آئے تھے۔ پھر مجھے 10 بجے کال آئی، تو انہوں نے کہا بھئی آپ آئیں۔ میں نے کہا میری ابھی اس وقت جو ہے مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو میں آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کریں۔ تو میں نے کہا جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ چنانچہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو بیٹھنے سے پہلے ہی وہ کہنے لگا مجھے بھئی آپ کوئی جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان ہے کہ ہم لوگ آپ کا انتظار کریں، آپ کون ہیں؟ اور بلکہ اس نے تو آپ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، اور وہ جو تفتیشی تھا اس کا نام تھا منظر عباس شاہ۔ تو اس نے کہا بھئی تم کون ہو، ہم کیوں جو ہے نا تمہارا انتظار کریں؟ اور وہ کہنے لگا کہ تمہیں جو ہے تم لوگوں کو، تم مولویوں کو مسجد کی تمیز بالکل نہیں ہے۔ تو حالانکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ بنایا ہے، یہ محکمہ بہت اچھا تھا، اور یہ محکمہ اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ بالکل تمیز کے اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ تھانے میں گئے، آپ نے درخواست دی، پھر جب دوبارہ 10 بجے آپ کو بلایا گیا، جب وہاں پہنچے دوبارہ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں، اور جب دوسرے فریق کو بلایا جاتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی ان کے نوکر ہیں۔ جو ایک بندہ استطاعت رکھتا ہو، جو بندہ طاقت رکھتا ہو، پولیس اس کی نوکر ہے، لیکن یہ بھائی جو استطاعت نہیں رکھتے، جو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ پولیس سے مقابلہ کر سکیں، پولیس کو پیسے دے سکیں، ان کے نوکر نہیں ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ آگے میں بات کرتا ہوں ان سے کہ آگے کیا وقوع ہوا۔ اس کے بعد جب وہاں پہ بات ہوئی تو جو تفتیشی افسر تھا منظر عباس شاہ، اس نے کہا کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ آپ اس تحریر میں لکھو، یہ پکڑو کاغذ اور یہ پین لکھو، یہ پین لو اور لکھو۔ تو میں نے کہا کہ میں لکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جو میں کہتا ہوں وہ لکھو، اور بس اس درخواست کا میں کیا کروں، واپس کروں؟ تو میں نے تو یہ واپس کرنی ہے، اور میں بالکل یہ خارج کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ وہ جو منظر عباس شاہ ASI، انہوں نے ان پہ پریشرائز ان کو کیا، انہیں کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ لکھو، اور نیچے ان کے سائن کروائے کہ درخواست جو میں نے انہوں نے دائر کی تھی وہ واپس لے لو، ورنہ ہم تم پہ کارروائی کریں گے۔ چنانچہ جو اس نے تحریر بولی اس کا کچھ حصہ میں نے لکھا، اور میں نے کہا میں آگے نہیں لکھتا۔ وہ کہنے لگا آپ تم لکھو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا۔ چنانچہ اس نے بہت دباؤ ڈالا، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک کمزور شہری جو ہے وہ ظاہر ہے پھر مرتا کیا نہ کرتا، میں نے جو ہے نا وہ پھر تحریر لکھی، اور اس کے بعد اس نے میرے سائن لیے اور کہنے لگا کہ یہ جو تحریر میں نے کہی ہے اسی کے مطابق اب لکھی ہے، اور دوبارہ تھانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے ان کے
ان کی مرضی کے مطابق ان دوسرے لوگوں نے بھی اس افسر کے سامنے مجھے خوب دبایا اور خوب جو ہے انہوں نے مجھے باتیں سنائی. تو ایک طرف سے وہ تفتیشی افسر جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ جو ہے اس کا غلط رویہ اور دوسری پارٹی کا بھی غلط رویہ اس افسر کے سامنے تھانے میں موجود ہوتے ہوئے یہ میرے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا گیا جو مساوات کا تقاضا بالکل نہیں تھا. زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی اور جو ہے ناانصافی بھی ہمارے ساتھ برتی گئی. تو اس لیے جو ہے میری یہ اپیل افسران بالا سے کہ خدا را ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ نوٹس لیں. انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. بعد میں جب یہ سب کچھ ہو گیا بعد میں انہوں نے آپ دونوں کو جیل میں کیوں ڈالا؟ اس کے بعد پھر جو تھانہ بنی کے متعلقہ ایس ایچ او ہیں چودھری شفقت ان کے سامنے یہ لے کر گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا بھئی کہ وہاں پہ جب بات شروع ہوئی تو دوسری پارٹی جو ہے جو دوسرے پارٹی کا ایک فرد کہنے لگا ہم آپ لوگوں کو نہیں مانتے بالکل بھی. تو وہ جو ایس ایچ او تھا اس نے کہا کہ ان باقیوں کو باہر نکالیں آپ جلدی, اور مجھے اور دوسرا جو شخص تھا جس کے خلاف میں نے درخواست دی تھی جس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس شخص کو اور مجھے ہم دونوں کو جو ہے کہنے لگا بھائی کہ ان کو حوالات میں بند کر دو. میں نے کہا جناب میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میری منشا ظاہر ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں یہ بات بالکل اب نہیں ہو سکتی. چنانچہ میں نے اپنی جیب سے ساری چیزیں نکالی اور جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا بھائی کو دی. میں نے کہا یہ آپ لے جائیں, ظاہر اب انہوں نے مجھے حوالات میں, یہاں تک کہ میں اس وقت جو ہے یہ تسبیح میرے پاس ہے میں اس پہ جو ہے نا اپنا پڑھ رہا تھا. وہ کہنے لگا یہ تسبیح بھی آپ مجھے دے دیں. تو ایک جو ہے نا وہ تسبیح بھی مجھ سے جو ہے نا وہ انہوں نے لینے کی کوشش. میں نے کہا کہ بھائی یہ میں نے اس پہ جو ہے نا ذکر کرنا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ضرر والی ہو. تو بہرحال یہ جو ہے نا انہوں نے ایسا معاملہ کیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ روز کیا ہوا جب آپ کو پھر اس کے بعد جب ہمیں اندر بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ جس کے خلاف میں نے درخواست دی تھی وہ شخص اس تفتیشی افسر کو کہتا ہے کہ شاہ جی میں نے جو ہے نا وہ ہم نے 50,000 بھی آپ کو دی اور بنا بھی کچھ نہیں. تو جی ناظرین یہ بات قابل نوٹ ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ جو متعلقہ اے ایس آئی ہے شاہ جی انہیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو 50,000 دیے. انہوں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے اور یہ بات مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50,000 بھی دیے ہیں لیکن میرا بنا بھی کچھ نہیں ہے, آپ نے مجھے بھی حوالات میں بند کیا, آپ نے تو ان کو حوالات میں بند کرنا تھا. اور پھر جب ہم حوالات میں تھے کھانا میرے تک نہیں پہنچنے جو ہے نہ دیا گیا. صبح کا جو ناشتہ ہے وہ بھی نہیں پہنچنے دیا گیا, بلکہ کھانا دینے کے لیے جو میرا بھائی آیا تھا اس کو بھی جو ہے 4-5 گھنٹے وہاں پہ بٹھا کے رکھا گیا بغیر کسی قصور کے. اور اگلے روز جب ہمیں عدالت میں جو ہے وہ پیش کرنا تھا تو اس وقت یہ ہوا کہ جب ہمیں وہاں سے نکالا گیا تو مجھے ہتھکڑی پہنائی گئی اور دوسرا جو فریق تھا اس کا جو فرد تھا جس کو میرے ساتھ بند کیا گیا اس کو ہتھکڑی نہیں پہنائی گئی. اور پھر ہمیں ہتھکڑی پہنا کے کافی دیر تھانہ بنی کے باہر کھڑا کر دیا گیا, جو میرے لیے ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے میرے لیے نہایت ہی ذلت کا باعث ہے. اور جو دوسرا شخص تھا وہ گیا اور کافی دیر اس نے لگائی اور وہ اپنی گاڑی لینے کے لیے گیا ہوا تھا آزادانہ طور پہ. بالکل ہمیں ہتھکڑی لگی اور وہ آزاد پھر رہا ہے اور وہ آزاد طور پر وہاں پہ گیا اور اپنی گاڑی لے کر آیا اور اس کے پاس اپنی ساری چیزیں موجود تھی, جبکہ میرا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ تفتیشی افسر کے پاس تھا, اس نے مجھے وہ بھی نہیں دیا, وہ بھی میں نے کل رات کو وصول کیا ہے. اور پھر وہاں سے وہ اپنی گاڑی پہ گیا, اس نے خود ڈرائیو کی. عدالت کے اندر جب پہنچتے ہیں تو پہنچ کے وہاں پہ وہ کہنے لگا اس دوسرے شخص کو کہ تمہیں ہتھکڑی نہیں لگائی ہے تو جج صاحب اعتراض کرتے ہیں میں تمہیں ہتھکڑی لگا دیتا ہوں. اس وقت جو ہے نا ہتھکڑی اس کو لگی تھوڑی دیر کے لیے, لیکن آزادانہ طور پہ وہ گیا جبکہ مجھے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. ہاں جی ناظرین آپ ان کی بات سن سکتے ہیں اور ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھائی جنہیں اس مسئلے سے ہٹایا گیا, جنہیں امامہ سے ہٹایا گیا, کارروائی بھی ان کے خلاف ہوئی, ہتھکڑی بھی انہیں ہی لگی, اور جو دوسرا فرد تھا وہ خود گھر گیا گاڑی چلا کے, وہ خود عدالت میں آیا. پھر پولیس آفیسر نے کہا, پولیس افسر نے کہا کہ یہاں جج صاحب اعتراض کریں گے میں آپ کو بھی ہتھکڑی لگا دیتا ہوں. یہ ظلم, یہ ناانصافی ان بھائی کے ساتھ ہے, ان بھائی کے ساتھ ہیں جو اس دین کے ٹھیکیدار, جو اس دین کو چلانے والے ہیں, جہاں جو روزانہ یہاں سینکڑوں بچوں کو اسپارہ پڑھاتے ہیں, جو یہاں امامت کرواتے ہیں, جو یہاں خطیب ہیں, جو یہاں خطبہ دیتے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی ناانصافی ناقابل برداشت ہے. میں خان صاحب اور جو متعلقہ ادارے ہیں میں انہیں اپیل کرتا ہوں, سی پی او احسن یونس صاحب آپ بہت اچھے بندے ہیں, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ اس پہ ایکشن لیں اور اس تھانہ بنی کے جو اے ایس آئی جو شاہ صاحب ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں. اس حوالے سے میں ان کے والد صاحب سے بات کرتا ہوں. ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ والد صاحب ان کے والد صاحب نے اپنی ساری زندگی اس مسجد میں گزار دی.
جو چھوٹے چھوٹے کمرے، چھوٹا سا ایک کوٹری سی بنی ہوئی ہے جہاں یہ رہتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے بچوں کو پالا 31 سال سے. 31 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، میری اتنی ایج نہیں ہے. 31 سال سے اس مسجد میں امامت اور خطیب یہ فرائض انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے میں ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، معذرت کے ساتھ ہمارا قانون جو ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس پہ، لیکن میں چیف جسٹس صاحب ان سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ اس پہ ایکشن لیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرا نام قاری عابد رشید ہے اور 1970 71 72 میں نے یہاں قرآن مجید حفظ کیا. میرا آبائی تعلق چکوال سے ہے. 72 میں حفظ کر لینے کے بعد پھر میں مزید تعلیم کے لیے لاہور اور جہلم کے دینی مدارس میں نے داخلہ لیا. 1991 میں یہ ہمارے جو استاد حافظ عبدالرشید صاحب تھے یہ فوت ہوئے، اور یہ ہمارے پڑوسی بھی تھے، ہمارے رشتہ دار بھی تھے، میرے استاد بھی تھے. تو یہاں چونکہ محلے کے اکثر لوگ مجھے جانتے تھے، میرا آنا جانا تھا، ایک تعلق تھا، تو انہوں نے میری تشکیل کی کہ استاد جی کی چونکہ نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، کوئی وصیت بھی نہیں کر کے گئے، ہمیں ان کے شاگردوں میں سے کوئی اور بندہ نظر نہیں آ رہا سوائے تیرے، لہٰذا آ کے یہاں ڈیوٹی سنبھال لو. میں مورگا سے وہاں خطابت امامت چھوڑ کر یہاں آ گیا اور الحمدللہ 1991 سے اب تک یہاں ہوں. میرے اس دور کے اندر میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن درجنوں بچے یہاں سے حفظ کر کے تجوید و قرات کا کورس کر کے، اور الحمدللہ یہاں فجر کے بعد جب سے میں آیا ہوں درس حدیث روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث کا درس ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد نماز کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور عشاء کے بعد ترجمہ قرآن مجید درس ہوتا ہے، جو 3 دفعہ میں مکمل کر چکا ہوں، اور چوتھی دفعہ میرا بیٹا اب جو ہے وہ جتنے بھی نمازی خوشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو وہ ترجمہ جو ہے وہ سناتا ہے، پڑھاتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے کہ بحیثیت خطیب اور امام میں نے مسجد سے تنخواہ لی ہے، مدرسے کا کام سارا میں فری کر رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں معاملات ہمارے بہت اچھے چلتے رہے، لیکن بعد ازاں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے اپنا ایک پریشر گروپ بنا کر مسجد کے اندر اپنی من مانی شروع کی. ہمیں مجبور ہو کر منتظمہ کمیٹی کے ساتھ ان کے خلاف ہمیں نوٹس لینا پڑا، اور الحمدللہ عدالت نے ہمیں اسٹے دے دیا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اب چونکہ جن لوگوں کے خلاف اسٹے ہوا ان کا یہاں عمل دخل نہیں ہے، وہ کسی بھی حوالے سے یہاں کسی انتظام و انصرام میں دخل نہیں دے سکتے. میں اپنے کسی کام کے لیے اپنے بائی علاقے گیا تو بیٹا میرا وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا. میں چونکہ یہاں نہیں تھا تو واپس جب آیا تو سارے وقوع کا علم ہوا. علم ہونے کے بعد پھر جو ہے یہ لوگ 2 بھائی چلے گئے درخواست دینے تھانے کے اندر کہ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ اس بارے میں ہمارے ساتھ انصاف فرمائیں. لیکن یہاں جو سننے میں باتیں آئیں وہ یہ تھی کہ تفتیشی افسر صاحب یک طرفہ کارروائی کر کے جو بندہ درخواست دے رہا ہے بجائے اسے انصاف دینے کے اسے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہ معاملہ میرے سامنے آیا تو میں تھانے چلا گیا، تو میں نے کہا جی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ یہ درخواست اس نے دی ہے، یہ درخواست کیوں واپس لے؟ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. درخواست اگر بندہ دیتا ہے تو اسی وقت دیتا ہے جب وہ اس کا حق رکھتا ہے، تو وہ اس چیز کو چھوڑ کر پھر ایس ایچ او صاحب نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ اندر بند کر دیا جائے. اب اس کی زبانی جو بات سامنے آئی ہے یا ویڈیو کے اندر جو بات موجود ہے اس میں یہ ہے کہ میرے بیٹے کو جو عالم دین ہے، حافظ ہے، قاری ہے، حکیم ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اس کو تو ہتھکڑی لگائی گئی، لیکن جو دوسرا فریق ہے اس کو آزادانہ چھوڑا گیا. اور اب محلے کے اندر یہ بات سننے میں آئی ہے کہ وہ میرے بیٹے کی ہتھکڑی لگی تصویر ایک دوسرے کو سینڈ کر کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے بندے کو ہتھکڑی تو نہیں لگی، اس کو ہتھکڑی لگی ہے. اب ایک بندہ مظلوم ہے، ہتھکڑی بھی اسے لگے، اور جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ خوشیاں اور جشن بھی منائے، تو یہ بات سراسر انصاف کے خلاف ہے. حکومت سے جو اپیل کرنا چاہتے ہیں، میری حکام بالا خصوصاً وزیر اعظم عمران خان صاحب اور چیف جسٹس صاحب اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس کے خلاف سخت فوری ایکشن لیا جائے. جی ناظرین، آپ نے ان کے والد کی بھی بات سنی، قاری صاحب کی بھی بات سنی. میں دوبارہ حکومت سے اپیل کرتا ہوں اس پہ ایکشن لیں، اور اس ایس آئی اس ایس ایچ او کے خلاف بھی ایکشن لیں، تو انہیں انصاف ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.